جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا سبق نمبر 10 مکمل کریں گے، آؤ قرآن سمجھیں، شروع سے لے کے آخر تک کے اس کورس کے اندر۔ اور آج ہمارا تیسرا پارہ ہی چلے گا انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن آج جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ کہ الحمدللہ اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے گی، اور سورۃ آل عمران کی بھی کچھ آیات کو ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ کورس کا تعارف ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے شو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کورس کے مقاصد بھی آپ کو بڑے واضح ہیں کہ قرآن مجید کے لفظی اور اسی طرح سلیس ترجمے کو جاننا اور اس کو لکھنا، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنا، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح سے آیات اور صورتوں کے ربط کو جاننا وغیرہ، اور یہ باقی ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے اس لیول 1 میں، جس میں ہم 6 پارے مکمل کریں گے، اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی یہ جو ہمارے پاس پیج نمبر 46 آ رہا ہے، اس کے اندر سود کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں باتیں ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے اشکالات کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے احسن، بڑے واضح، بڑے خوبصورت، بڑے پیارے سے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تو سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر سود کی حرمت کے حوالے سے بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یعنی اگر ہم تھوڑا سا ربط پہچاننے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے جو ہمارے پاس آیات تھیں ان کے اندر صدقات کے حوالے سے باتیں ہوئیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو دن رات لگاتار چھپا کر اعلانیہ طور پہ یا کسی بھی طرح سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام و اکرام کے حوالے سے بڑی بڑی مثالیں بھی بیان کی ہیں اور بڑے ان کے انعام کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو لالچی ہیں، جو پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، جن کے خیال سے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے، اس طرح کی جو ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، الربا، سود کو، لا یقومون، کیفیت ان کی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن وہ کیسے ہوں گے۔ فرمایا لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، الا، مگر، کما، ایسے بندے کی طرح، یقوم، جو کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ بندہ، یتخبطہ، اس کو حواس باختہ کر دیا، الشیطان، شیطان نے، من المسی، اپنے چھونے کے ساتھ۔ یعنی قیامت کے دن جو سود خور آدمی ہے نا، وہ قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی آدمی کو شیطان چھو لے اور اس کے جو ذہنی توازن ہے نا وہ بگڑ جائے۔ حواس باختہ ایسے بندے کو کہتے ہیں جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ پریشان ہے، پتہ نہیں دائیں جانا ہے، پتہ نہیں بائیں جانا ہے، پتہ نہیں سامنے جانا ہے، پتہ نہیں پیچھے جانا ہے، پتہ نہیں قیامت کا منظر ہے، پتہ نہیں میں سو کے اٹھاؤں، یعنی اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس کے جو حواس ہیں، اس کی جو سینسز ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ کیفیت کیوں ہوئی، ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے ہے، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع، بے شک یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ مثل الربا، سودی کی طرح کی ہے۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا جتنے بھی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، احل اللہ، حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے، البیع، خرید و فروخت کو، تجارت کو، وحرم، اور حرام کر دیا، الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگ آج جو ہے نا ہمارے ہاں سود کو حلال کرنے کے لیے یا سود کو نیشنلائز کرنے کے لیے یا سود کی لیگلائزیشن کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، اور مطلب عام سی باتیں آپ کو یہ نظر آئیں گی
بڑے بڑے آپ کو دلائل دیں گے، بڑے اس کو سود کو کسی نہ کسی طریقے سے حلال کرنے والے کنڈیشن میں لے جایا جائے گا. اچھا جی اگر آپ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن اختیار کر لیں گے تو آپ کے پاس سود حلال ہو جائے گا. انہی دلائل کے اندر یا انہی کنڈیشنز کے اندر بعض لوگ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سود تھا نا وہ یہ سود ہوتا تھا کہ میں آیا، مثال کے طور پہ نصر اللہ آیا امجد کے پاس، تو امجد بھائی نے نصر اللہ کو دے دیے 10 روپے اور کہا کہ آپ نے مجھے 1 سال بعد 12 روپے واپس کرنے ہیں. تو یہ سود اللہ کے رسول کے دور میں تھا. اس کو سود کو کہا جاتا ہے یعنی ایک طرح سے آپ یوں کہہ رہے ہیں پرسنل سود. ٹھیک ہے جی، یعنی ذاتی سود، کسی بندے نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے وہ سود لیا. ایک ہوتا ہے کاروباری سود، تو وہ کہتے ہیں جی کاروباری سود جائز ہے، جو ذاتی سود ہے نا وہ حرام ہے. کاروباری سود کیسے جائز ہے کہ میں گیا جی امجد کے پاس، میں نے کہا یار میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے. امجد صاحب مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے نصر اللہ بھائی آپ پیسے لے لیں، یہ آپ کو میں نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا ہے، لیکن آپ اس 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ نے مجھے 1,30,000 روپیہ دینا ہے. کہتے ہیں جی یہ کاروباری انویسٹمنٹ ہے. یہ کاروباری انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ سود ہے. کاروباری انویسٹمنٹ تب ہوتی ہے، یاد رکھیں جو کاروباری انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ پروفٹ اینڈ لاس دونوں چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. پروفٹ اینڈ لاس اگر برابر ہو تو کاروباری انویسٹمنٹ ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن صرف پروفٹ کی ریشو طے کر لینا کہ جی مجھے صرف پروفٹ دینا ہے، پروفٹ میں میں تمہارا حقدار ہوں، اس کے علاوہ میں تمہارا حصے دار نہیں ہوں، تمہارا جوٹی دار نہیں ہوں، تو یہ واضح طور پہ سود ہے. کون اس کو جائز قرار دیتا ہے؟ بالکل یہ غلط بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عبداللہ ابن عباس یا دیگر جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح سے کئی اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کاروباری سود والے معاملات کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود چاہے کاروباری ہو، چاہے شخصی ہو، چاہے کسی کی مجبوری ہو، چاہے کسی کی مجبوری نہ ہو، کسی بھی طرح سے کوئی بھی سود ہے، چاہے دو بندے آپس میں وہ رضامندی کے ساتھ کیوں نہ سود کا کاروبار کر رہے ہو یا سودی لین دین نہ کر رہے ہو، اللہ نے اس کو حرام قرار دی ہے. یہ اٹل حقیقت ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی وہ ہمارے لیے کافی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے احل اللہ البیع، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے. فمن جاءہ، پس جس کے پاس آ گئی موعظۃ النصیحت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ رک گیا. یعنی ایک آدمی جو سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، اب اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دلائل آ گئے کہ تم نے سود کو روک دینا ہے، سود کو چھوڑ دو. فانتہا، تو وہ رک گیا. فلاح، اس کے لیے ہے ما سلفا، جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. یعنی اگر اس نے کچھ کھا لیا ہے نا سود کا، مثال کے طور پہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ سودی کاروبار حرام ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، تو جو میں نے پہلے سود کھایا ہے نا وہ ختم ہو گیا، اس کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اب پتہ چلنے کے بعد میں دوبارہ یہ کام کروں گا تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جا کے بات بیان کر رہے ہیں. فرمایا فلاح ما سلف، اس کے لیے ہے ما سلف، جو گزر گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ، جو بندہ دوبارہ واپس لوٹا یا دوبارہ عادی ہوا، فَأُولَٰئِكَ، یہی ہیں اصحاب النار، جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یعنی کسی آدمی کو پتہ نہیں چلا، اس نے وہ کام کر لیا، سنو پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پتہ چلنے کے بعد وہ بندہ یہ کام کر رہا ہو تو اللہ نے ایسے بندوں کو جہنمی کہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کیلکولیشن کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کیلکولیشن وہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ 2 جمع 2 4 یا 3 جمع 3 6، ٹھیک ہے جی، 9 جمع 9 18. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ کیلکولیشن نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، ہمارے دیکھنے میں وہ جو سود کا پیسہ ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے الربا، کس کو؟ سود کے پیسے کو یا سود کو. ویربی، اور وہ بڑھاتا ہے الصدقات، صدقات کو. اب جو چیز ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں اس میں برکتیں نازل کر کے اس میں اضافہ کرتا ہوں. جو چیز ہم لوگوں پہ ظلم و زیادتی کر کے لے رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. یہ جو کیلکولیشن ہے نا، یہ والی کیلکولیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے. اچھا بندہ وہ ہے جو اس کیلکولیشن پہ ایمان لے آئے اور وہ اس کی حلاوت کو یا اس کی لذت کو وہ پا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، وہ نہیں پسند کرتا، کل کفار، ہر گناہ یعنی ایک کفران نعمت کرنے والے، اسیم، گناہ گار کو. یہاں پہ کفار سے مراد کافر نہیں ہے، بلکہ کفار سے مراد ہے کہ ان چیزوں کا انکار کرنے والا آدمی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات. اب دیکھیں سود کے اور سودی معاملات کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ ایمان اور عمل صالح کی بات کی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر ہم کھلے دل سے دیکھیں تو ہمیں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل جو انسان کی کامیابی چھپی ہوئی تھی وہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے
کہ تمہاری کامیابی اس میں نہیں ہے کہ تم ظلم و زیادتی کر کے اپنے مال کو بڑھاؤ، بلکہ کامیابی کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، واتوا الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو حقیقی جو کامیابی تھی وہ اسی میں تھی کہ انسان اللہ پہ ایمان لاتا، نیک اعمال کرتا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ بیٹھ کے اپنی کیلکولیشن کریں کہ میری کیلکولیشن کے مطابق سود کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ اسی طرح سے یہ سود اتنی بڑی سنگین قسم کی لعنت ہے، میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہ یہ سود اتنا سنگین ترین گناہ ہے جس کے بارے میں یعنی ایسی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور جگہ بیان نہیں فرمائی۔ پھر اسی طرح سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب معراج کے موقع پہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے ایک نہر دیکھی جو خون کی نہر تھی، اور اس کے اندر لوگ ڈبکیاں لے رہے تھے، خون ان کے منہ میں جا رہا تھا، ان کے غوطے آ رہے تھے، وہ کوشش کر کے وہ خون کی نہر سے نکل کے کنارے پہ آ جاتے، تو کنارے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا تھا جو ان کے سر پہ بڑا پتھر مارتا اور وہ دوبارہ اسی نہر کے اندر چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سود خور لوگوں کا انجام ہے۔ اتنا سنگین گناہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ بات کی، فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو کوئی باقی بچ چکا ہے، من الربا، سود سے، تم سود کو چھوڑ دو، یعنی جو بھی سود والا معاملہ تمہارا ہے، جو تمہارے پاس اوپر والا مال پڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فأذنوا، تو تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، بحرب، جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یعنی آپ قرآن اور حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں مرضی آپ مطالعہ کر لیں، آپ کو کسی گناہ کے بارے میں یہ والی مثال نہیں ملے گی کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا تو اس کا مطلب ہے تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہو گئے ہو، سوائے سود کے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سود کے ذریعے جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسلام کے نظام کے اندر کریڈٹ اور ڈیبٹ کو برابر رکھا جاتا ہے، لینے والا دینے والا برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، دوسرا سروسز دے رہا ہے، تو دونوں لوگ اپنے نفع اور نقصان کے اندر برابر ہوں گے۔ لیکن اگر سودی معاملات آ جائیں اور پروفٹ ہی پروفٹ آ جائے تو ایک طبقہ مضبوط ہو جائے گا اور دوسرا طبقہ ہمیشہ نیچے آ جائے گا۔ اور ایسا طبقہ یا ایسی بستی یا ایسا گروہ یا ایسے لوگ جن کے اندر سود عام ہو جاتا ہے، ان کے اندر غربت بھی عام ہو جاتی ہے، عام چیزیں ان کی دسترس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور واللہ العظیم میں یہاں پہ نامینیٹ کروں گا کہ ہمارے ملک کے یہی حالات چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سود کی شرح کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جی شرح بڑھا دی جائے، شرح کم کر دی جائے، اور اللہ کے بندے جس چیز کی کثرت حرام ہوتی ہے اس کی قلت بھی حرام ہوتی ہے۔ اللہ نے مکمل طور پہ حرام کی ہے، آپ اس کی چاہے 0.1% اس کی پرسنٹیج رکھیں یا آپ اس کی 90% پرسنٹیج رکھیں۔ جس ملک کے اندر یا جہاں پہ بیٹھ کے سود کو لیگلائزیشن کے لیے باتیں کی جا رہی ہوں، اس کو قانونی سرپرستی حاصل ہو، وہاں پہ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ برکتیں تو ہم نے ختم کر دی، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، بات ابھی بگڑی نہیں ہے، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارا جو مین پیسہ ہے، رؤوس کہتے ہیں یعنی راس کی جمع، راس المال جس کو کہتے ہیں، بیسک انویسٹمنٹ وہ تمہاری باقی رہے گی۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 10 روپے دیے، جو 10 روپے میں نے دیے تھے، تو وہ 10 روپے وہ اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے، اور اوپر والا جو مال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تظلمون، تم ظلم مت کرو، ولا تظلمون، اور تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم کسی پہ ظلم کرو۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے کہ اوپر والا مال اڑا دیا اور راس المال جو تھا، جو بیسک انویسٹمنٹ تھی، جو بیسک مال تھا جو آپ نے دیا ہے وہ باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ، اب یہاں پہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ دین اسلام کا ایک چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ، اور اگر ہے کوئی ذو عسرۃ، تنگی والا آدمی یعنی تنگ دست آدمی، فناظرۃ، تو اس کے لیے مہلت ہے، الی میسرہ، یہاں تک کہ اس کو مال میسر آ جائے۔
میسرہ کا مطلب ہے کہ وہ صاحب مال ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے، یعنی وہ اس نے قرضہ تو لے لیا، وہ قرضہ واپس نہیں کر پا رہا، تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی ایسے آدمی کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کے کھاتے میں جتنا اس نے قرض دیا ہوتا ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب لکھتا رہتا ہے، اور اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کرو، یعنی اگر تم معاف کر دو، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کن تم اگر ہو تم تعلمون جاننے والے، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، اللہ، اللہ کی طرف، تم اس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم، پھر کیا ہوگا، توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سادہ لفظوں میں یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تم جتنی مرضی ہیلے بہانے کر لو، جو تم نے کرنا ہے کر لو، ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تمہاری یہ ساری زور زبردستی، تمہارا جبر، تمہارا جتنا بھی ظلم و زیادتی ہے، اس کا پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ اچھے کام کرو گے تو الحمدللہ، اگر تم نے زیادتی کی تو یہ مت سمجھنا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ قرض کے لین دین کے حوالے سے ہے، شہادت کے حوالے سے ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیات ہمارے سامنے آ جا رہی ہیں، جن کو ابھی ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے یہ، اور اس کو آیت الدین بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ فرماتے ہیں، اب آپ نے نا ان آیات کو پڑھتے ہوئے نا تھوڑا سا قرآن کا جو نظام ہے نا، لین دین کا نظام، معاملات کا نظام، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ کیسا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین، لوگو، آمنو، جو ایمان والے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملات کرو، بدین، قرض کے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو۔ پھر آگے فرمایا ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک لکھنے والا کاتب، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پہ آج بھی ہم نے جو بھی کام شام کرنے ہوتے ہیں، کوئی کاشتکاری کا معاملہ ہے، تجارتی لین دین ہے، میں نے کسی سے مال لے لیا، اس کو میں نے پیسے بعد میں دینے ہیں، یا میں نے پیسے دے دیے، مال میں نے اٹھا لیا، یا کچھ بھی اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے ہاں یہاں پہ وثیقہ نویس بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی جو ایفیڈیوٹ وغیرہ لکھتے ہیں، تو یہ اہل علم کا کام ہے، یہ باقاعدہ ایک فن ہے، لہذا ان سے لکھوایا جائے۔ اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو خود بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لکھنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبا، اور نہ انکار کرے۔ جیسے پڑھا نا ہم نے اس میں قصہ آدم اور ابلیس میں، کہ اس نے کہا تھا ابا واستکبر، ابا، وہاں سے یہ ابا نکلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ولا یأبا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسے، علمہ اللہ، اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل، یملل یہ نا املا سے نکلا ہوا ہے، عربی جو ہے نا ہماری، یہ اردو کے بڑے قریب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا املا کروانا، ایک بندہ بول رہا ہے اور دوسرا بندہ نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو یہ املا سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولیملل، اور املا کروائے یا لکھوائے، الذی، وہ، علیہ، اس پر، علیہ، وہ بندہ جس پر، الحق، قرض ہے، یعنی مقروض آدمی وہ لکھوائے گا، وہ بولے گا۔ ٹھیک ہے جی، ولیتق اللہ، اور وہ اللہ سے ڈرے، ربہ، وہ اس کا رب ہے، ولا یبخس، اور نہ ہی کوئی چیز چھپائے، منہ، اس سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی لکھوانے والا اور لکھنے والا کوئی چیز چھپائے نہ، بلکہ ہر چیز کو واضح طور پہ ایک ایک لفظ بول کے وہ اس کو بیان کرے، تاکہ وہ اچھے انداز سے چیزوں کو لکھ سکے، نوٹ ڈاؤن کر سکے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ آگے نیا حکم شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو لکھت پڑھت کرنا ہے نا، اس کے اندر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، یا اس بندے کو میرے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یاری، دوستی، محبت، مودت، سب اپنی جگہ، رشتہ داری سب اپنی جگہ، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، یہ فرض ہے، یہ مستحب عمل نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی مستحب ہے، جی خیر ہے، جی کسی نے لکھ لیا تو لکھ لیا، نہیں لکھا تو راضی۔ اس فاکتبوہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں چھپائی ہوئی ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، دونوں فریقین میرے جاننے والے تھے، کوئی اسکول وغیرہ بنانا تھا انہوں نے، اور اس کے اندر ایک بندہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، دوسرا سروسز دے رہا تھا، تو وہ 2-3 مہینے کے اندر ہی نا ان کی تقریباً کوئی ایک بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ کا مسئلہ بن گیا آپس میں۔ دونوں میرے پاس آئے، دونوں میرے دوست سے جاننے والے تھے، وہ آ کے بیٹھ کے جی کہنے لگے جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا جی ان شارٹ آپ کو میں بتاتا ہوں، مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے معاملات کرنے سے پہلے یا معاملات کرنے کے لیے آپس میں کوئی تحریر کی تھی؟ دونوں کا جواب تھا نہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا سرکار
آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی یعنی نافرمانی کی ہے، لہٰذا آپ کے معاملے میں برکت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یاد رکھیں یہ فکتبو کا مطلب ایک دوسرے کا اعتبار یا ٹرسٹ خراب ہونا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جب آپ اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کے اندر برکت نازل کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات آپ بگڑتے دیکھیں گے، کس وجہ سے کہ انہوں نے آپس میں کوئی تحریر نہیں کی ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اب اگلا حکم آ گیا، فرمایا فَإِن كَانَ الَّذِي، فَإِن اگر کانا ہے الذی وہ بندہ علیہ الحق جس پہ قرض ہے، یعنی مقروض آدمی سفیہن لا علم آدمی ہے، یعنی وہ اس کو پتہ نہیں ہے چیزوں کا، او ضعیفن یا وہ کمزور ہے یا وہ چھوٹا بچہ آپ کہہ لیں، او لا یستطیع یا وہ نہیں طاقت رکھتا ان یملا کو وہ املا کروائے، فلیملل اللہ کہتے ہیں فلیملل تو املا کروائے ولیہ اس کا ولی یا اس کا وارث بالعدل انصاف کے ساتھ۔ مطلب میں ہوں اب میرے اوپر قرضہ بھی ہے لیکن میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا، میں بتا نہیں سکتا، میں لکھ نہیں سکتا، لکھوا نہیں سکتا، تو میرا جو کوئی ولی ہوگا وہ بیٹھ کے اس کی املا کروائے گا کہ اس نے اتنے پیسے لیے، اس طرح سے لیے، اس انداز سے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وستشہدو، اب شہادت کی بات ہو رہی ہے یعنی گواہی کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وستشہدو اور تم گواہ بناؤ، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے آدمیوں میں سے یعنی مردوں میں سے دو گواہ تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَ فَإِن لَمْ اور اگر نہ یکونا ہوں رجلینی دو آدمی وامرأتانی تو دو عورتیں بنا لو، یعنی ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ان میں سے ترضونا جن سے تم راضی ہو، من شہدائی گواہوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہمیں ایک اور حکم سمجھ آیا کہ مرد کے مقابلے میں خواتین دو ہوں گی، یعنی مرد اگر ایک گواہی دے گا تو اس کی جگہ پہ دو خواتین ہوں گی، دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں ہے، یعنی ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں گواہی دیں گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہمارے ہاں بعض لبرل تنظیمیں یا فیمنسٹ تنظیمیں ان باتوں کو اور ایسی چیزوں کو لے کے وہ شور و غوغا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، کیسے ہو گیا جی، یہ ظلم و زیادتی ہوگی۔ بنیادی طور پہ یہ ظلم و زیادتی نہیں تھی، نہ ہی یہ ظلم و زیادتی ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ جب اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ میرا خالق اصل میں اللہ ہے، جو اس نے میرے اندر انسٹالیشن کی ہوئی ہے، میرے جذبات کے اندر، میری فطرت کے اندر وہ حقیقت ہے، تو آپ ایسے اعتراضات سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اصل میں اللہ کو اپنا خالق نہیں مانتا نا، وہ ایسے اعتراضات کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جو بندہ اسلام کا نام بھی لے اور ساتھ میں ایسی باتیں بھی کرے، اس بندے کو کسی ایک چیز کی طرف مڑ جانا چاہیے، یا تو وہ اسلام کہہ دے کہ بھئی میں اسلام کو نہیں مانتا، یا اگر وہ اسلام کو مانتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو اس کی حد کے اندر رکھ کے پیدا کیا ہے۔ خواتین کی جو نیچر تھی، جو طبیعت تھی، اس حد کے مطابق ان کے لیے احکامات نازل کیے ہیں۔ مردوں کی جو نیچر اور طبیعت تھی اس حد کے مطابق ان کے لیے احکامات نازل کیے ہیں۔ تو یہ سادہ سی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل ہے کہ جو جتنی جگہ پہ رہنے کے قابل ہے اس کو ویسے رکھا جائے۔ میں نے یہ بھی رمضان پچھلا ہمارا گزرا تو دورہ قرآن کروا رہا تھا، اس میں مرد اور خواتین دونوں لوگ ہی موجود تھے، تو میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا ویسے ہی ایک جرنی بات آ گئی، میں نے کہا جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ ہم باتیں پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب مرد بھیجے، تو خواتین میں سے کسی خاتون نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے خاتون انبیاء کیوں نہیں بھیجی؟ میں نے کہا جی میں اس کا جواب نہیں دیتا، آپ میں سے کوئی خاتون جواب دے دے۔ ایک سینئر خاتون تھی، وہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کھڑے ہو کے بتایا، کہتی سر اصل میں مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انبیاء اللہ تعالیٰ خواتین کو نبی بنا دیتا نا، تو انہوں نے وحی کے اندر بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں ایڈ کر دیا کرنی تھی، تو یہ ساری وحی کا نقصان ہونا تھا۔ اب یہ ایک خاتون کہہ رہی ہے جو ایک عام نیچر کو سمجھتی ہے کسی خاتون کی، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، جہاں پہ ایک بندہ کھڑا کرنا تھا وہاں دو عورتیں کھڑی کر دو، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سی اس میں پریشانی والی بات ہے؟ لیکن اللہ کا قانون اور اس کی جو چیز ہے وہ ساری کی ساری مکمل طور پہ جو ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب اگلی بات آ گئی کہ دو خواتین کیوں رکھی جائیں گی؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، فرمایا ان تضل کہ اگر ایک بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، ان تضل کہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، فتذکر تو یاد کروا دے، احداہما ان دونوں میں سے کوئی بھی، الاخری دوسری کو۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ خاتون کی فطرت میں بھولنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا ہے۔
اس بھولنے کی وجہ سے، ایک طرح سے اس بھولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کیا کہ دو خواتین ہوں گی، اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب اگلا قانون آ گیا، اگلا ضابطہ آ گیا، ولا یأبا، اور نہ ہی انکار کریں الشہداء گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، یعنی گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حسن معاشرت کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے تو آپ آ کے گواہی دے دیں، سادہ سی بات ہے، کون سی ایسی مسئلے والی بات ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تسأموا، اور نہ تم سستی اختیار کرو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھو، صغیرن، چھوٹی سی چھوٹی بات، او کبیرن، یا بڑی سے بڑی بات، یعنی چھوٹی بڑی بات لکھنے میں سستی نہیں کرنی، الی اجل ہی، اس کے مقررہ وقت تک، ذالکم، یہ، اب ان ساری چیزوں کے فوائد اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ذالکم، یہ سارا کام جو ہے کیا ہوگا، اقسط، یہ انصاف کے سب سے زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، واقوام، اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے، للشہادہ، گواہی کو، وادنا، اور نہایت دور کر دینے والا ہے، اللہ ترتابو، کہ تم کسی شک میں پڑ جاؤ، الا، مگر، اب یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی، یہ کوما لگا دیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لکھت پڑھت کی باتیں کی ہیں، جو گواہوں کا سلسلہ بنایا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں بھی مضبوط ہے، گواہی کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اور انسان کو شک میں ڈالنے سے یہ دور کر دیتا ہے۔ اب اگلی بات آ گئی کہ تم نے کون سی کنڈیشن میں لکھنا، اگر تم نہیں لکھتے تو تم گناہ گار نہیں ہو۔ فرمایا ان تکونا، یہ کہ تم تجارتاً، آپس میں لین دین کرتے ہو، حاضرتاً، آمنے سامنے، ٹھیک ہے جی، تدیرونہا، اور تم اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بار بار کرتے رہتے ہو، یعنی آپس میں لین دین، مثال کے طور پہ میں نے جا کے 100 روپیہ دیا اور مجھے آگے سے ریموٹ مل گیا، اللہ فرماتے ہیں ایسی لین دین جو بار بار ہوتی رہتی ہے، اور جس لین دین پر تم فوراً پیسے دے کے فوراً چیز لے لیتے ہو، ایسی لین دین کے حوالے سے اگر تم نہیں بھی لکھتے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح، فلیس، پس نہیں ہے، علیکم، تمہارے اوپر، جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ تم مت لکھو، واشہدوا، اور تم گواہ مقرر کر لو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہو، ولا یضار، اور نہ ہی نقصان دیا جائے کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو نہ خرید کر نقصان دیا جائے گا، نہ کسی بھی طرح سے نقصان پہنچایا جائے گا، نہ گواہ کو نقصان دینا چاہیے اور نہ ہی لکھنے والے کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے، یعنی اگر تم نے ایسے کیا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، فسوق، اس کا گناہ، بکم، تمہارے ساتھ ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، اور وہ تم کو سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بكل شيء، ہر چیز کا، علیم، جاننے والا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک آپ کو باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ لکھنے کے حوالے سے یہ کتنی اہم چیز ہے، اور اسلام کے جو خوبصورت قسم کے یہ معاملات ہیں، یہ کیسے احسن انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ آگے سفر کے حوالے سے باتیں ہیں کہ اگر تم سفر میں اور تم نے کوئی لین دین کیا ہے تو تم نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ باذن اللہ جو سورۃ البقرہ کی کچھ آخری آیات ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، علی سفر، کسی سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، کس کو نہ پاؤ، کاتب، لکھنے والے کو، لکھنے والا آدمی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، فَرِحَانٌ، تو تم گروی رکھ لو، مقبوضۃ، جس کے اوپر قبضہ کیا جائے، یعنی کوئی چیز گروی رکھوا دی جائے۔ مثال کے طور پہ میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ ہمارے ساتھ جواد بھائی ہیں، اب جواد بھائی اور میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن ہمارے درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہے جو لکھ سکے، نہ میں لکھ سکتا ہوں نہ وہ لکھ سکتے ہیں، تو میں اپنی جیب میں سے کچھ کتاب یا میری کوئی قیمتی چیز جو ہے میں ان کو دے دیتا ہوں کہ جناب یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب ہمارا سفر مکمل ہوگا تو میں آپ کو آپ کے اتنے روپے واپس کر کے آپ سے یہ چیز واپس لے لوں گا، تو اس کو کہتے ہیں گروی رکھوانا۔ تو یاد رکھیں کہ گروی رکھوانے کے لیے سفر کا ہونا ضروری نہیں ہے، حضر کے اندر یا امن کی حالت کے اندر بھی آپ گروی چیزیں رکھوا سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے کچھ جو لیے تھے اور اپنی جو زرہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گروی رکھوائی تھی، اپنی زرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا آپ علیہ السلام نے وہ یہودی کے پاس رکھوا کے اس سے کچھ جو وغیرہ لیے تھے، تو لہذا چیز کو گروی رکھوا کر بھی آپ کچھ نہ کچھ فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی سفر کے بارے میں، اس کے بعد فرمایا فَإِنْ آمِنَا، اور جب تم امن میں آ جاؤ، بعضکم، تمہارا کوئی ایک، بعض میں، یعنی جب تم لوگ آپس میں امن کی حالت اختیار کر لو، فَلْيُؤَدِّ، تو ادا کر دے، الذی، وہ بندہ، اؤتمنہ، جس کے حوالے امانت کی گئی ہو، امانتہ، اس کی امانت کو، یعنی جس کو چیز دی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ واپس کر دے،
ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ وہ اس کا رب ہے، ولا تکتموا اور نہ تم چھپاؤ الشہادہ گواہی کو، ومن یکتمھا اور جس نے چھپایا اس کو یعنی اس گواہی کو، فإنہ تو بے شک اسی پر ہے، آثم قلبہ آثم اس کا گناہ، یعنی فإنہ تو بے شک وہ ہے آثم گناہ گار، قلبہ اپنے دل سے، یعنی وہ قصدن گناہ گار آدمی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو علیم ان کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں گروی چیزوں کے حوالے سے کہ جو چیز گروی رکھوائی جائے، جس بندے کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ مطلب امجد بھائی ہیں، میں نے امجد بھائی سے 10,000 روپے قرض لیا اور ان کو میں نے کہا کہ جی آپ یہ میرا لیپ ٹاپ اپنے پاس رکھ لیں، میرے لیپ ٹاپ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے جی، وہ میرے لیپ ٹاپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، الا کہ ایسی چیزیں جو چیزیں جن چیزوں کے اوپر خرچ ہوتا ہو، مثال کے طور پہ کوئی گائے ہے یا بکری ہے، تو جو بندہ اپنی گائے یا بکری کو کسی کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے، تو جس بندے کے پاس وہ گائے یا بکری ہوگی ظاہر ہے اس نے اس کو چارہ تو ڈالنا ہی ہے نا، تو وہ جتنا چارہ ڈالتا ہے اس کے عوض وہ اس سے دودھ بھی لے سکتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو جاندار ہوں جن کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہو تو خرچ کرنے کے بقدر ان سے فائدہ لیا جا سکتا ہے، ادروائز اس کا فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ گروی رکھوائی ہوئی چیز سے فائدہ وہ بھی مالک کا ہے اور اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی مالک کا ہے۔ یہ بندہ جس کے پاس گروی چیز رکھوائی گئی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ بات یاد کر لیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایسی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی بندے نے کسی بندے سے قرض لیا اور اپنا گھر گروی رکھ دیا، اب یہ بندہ گھر کرائے پہ چڑھا کے اس سے کرایہ بھی کھا رہا ہے اور یہاں پہ جو اس نے قرض دیا ہوا ہے وہ قرض بھی اپنی جگہ پہ باقی ہے، تو یہ بات شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اگلی جو سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ ہمارے سامنے ذکر ہو رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تبدو تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی تمہارے جو اندر ہے اس کو تم ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاتے ہو، یحاسبکم وہ محاسبہ کرے گا تمہارا بھی اس چیز کا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، چاہے تم اپنے اندر چھپا کے رکھو یا تم ظاہر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ہمارے اوپر بڑی مشکل گزری، یعنی غمزدہ ہو گئے ہم لوگ، بڑا پریشان ہو گئے، ہم نے کہا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیالات کے اوپر کس بندے کا اختیار ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم ظاہری طور پہ کچھ لے کے آتے ہو یا تم اپنے اندر خیال کرتے ہو تو تمہارا دونوں طرح سے حساب ہوگا، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، خیالات کے اوپر کس بندے کا اختیار ہے، خیال تو کوئی بھی آ جاتا ہے، تو بڑے پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب کوئی خاص یعنی اس کا کوئی توڑ نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے، ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے، سمعنا واطعنا، تم لوگ سمعنا واطعنا کہو، تمہیں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ٹھیک ہے کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہم اس پہ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات آ رہی ہیں جو نازل ہوئیں، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ تو وہ معاف کرتا ہے لِمَن یشاء جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دیتا ہے مَن یشاء جس کو چاہتا ہے یا عذاب دے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ اللہ کا علیم بذات الصدور ہونے کی یہ جو صفت ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے، بلکہ ہمارے ذہن کے اندر آنے والے خیال کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو تم اپنے اندر سوچتے ہو، تمہارے پاس جو چھوٹے موٹے وسوسے آتے ہیں نا ہمیں ان کا بھی پتہ ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ دیکھیں جو کمپنی کوئی ڈیوائس بناتی ہے نا وہ کمپنی جانتی ہے کہ اس کے اندر فیچر کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیچر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر فیچر کون کون سے ہیں۔ بندہ جتنا مرضی دوڑ بھاگ لے کہ نہیں مجھے میں چھپا لوں گا اپنے اندر چیزیں، نہیں۔ تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بیان ہوئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کاملہ، قدرت کاملہ، جس کو چاہے اللہ عذاب دے دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے میں اکیلا واحد اور یکتا ہے، جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ تو یہ تینوں صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کے اندر بیان ہوئی۔ اچھا جب یہ آیات بیان ہوئی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تو پھر اس کے بعد
یہاں سے لے کے آخر تک سورۃ البقرہ کی جتنی بھی آیات آ رہی ہیں وہ ساری نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما اس چیز پر انزل جو نازل کی گئی، الیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمومنون اور مومن لوگ بھی ایمان لے آئے۔ کل آمنہ تمام کے تمام وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ ایمان کے جو 4 بڑے ارکان تھے نا وہ یہاں پہ ہمارے سامنے بیان ہوئے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا۔ تو آپ کو پتہ ہے ارکان ایمان کتنے ہیں؟ ارکان ایمان 6 ہیں۔ ان میں سے ایک اچھی اور بری تقدیر اور اسی طرح سے قیامت کا دن یعنی آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ سورۃ البقرہ کی وہ آیات جو دوسرے بارے میں ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر ہم نے ایمان کے جو اجزاء تھے یا ارکان تھے 5 والے وہ ہم نے پڑھے تھے، یہاں پہ 4 اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا نفرقو، ہم نہیں فرق کرتے، بین احدن کسی ایک کے درمیان میں، من رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ میرا نبی افضل ہے تمہارا نہیں ہے، جیسے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لے کے آئے، عیسائی جو تھے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے درمیان میں ہم فرق نہیں کرتے، جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے کچھ دی ہوئی ہے کسی انداز سے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ مومنین کیا کہتے ہیں؟ وقالو اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے پیروی کی۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کامل تب ہوتا ہے جب وہ آنکھیں بند کر کے کہہ دے کہ یا اللہ میں تیری بات پہ ایمان لایا، اس جگہ پہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد مومنوں کی اگلی بات کیا کہی؟ فرمایا غفرانک تیری مغفرت، ربنا اے ہمارے رب، اللہ ہم تو تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ اور تیری طرف مصیر لوٹ کر جانا ہے، تیری طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں پہ آ کے یہ بات اور وہ قاعدہ ختم ہو گیا، وہ بات ختم ہو گئی۔ فرمایا لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفسا کسی جان کو، الا مگر وسعها اس کی استطاعت کے بقدر، اس کی طاقت کے بقدر۔ یعنی کوئی آدمی اگر ذہن کے اندر کوئی غلط خیال لے کے آ جاتا ہے یا اس کے پاس کوئی غلط خیال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اندر آنے والے خیالات کے اوپر کوئی محاسبہ نہیں کرتا، ہاں تب انسان کا محاسبہ شروع ہوتا ہے جب وہ ان خیالات کی پیروی کر کے عمل کرنا شروع کر دے۔ تو لہٰذا یہ خیالات کے اوپر ہمارا جو ایک محاسبہ کرنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اگلی بات فرمایا لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اسی پر بوجھ ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا۔ یہاں پہ لام حرف جر اور علی حرف جر کا استعمال دیکھیں کہ فعل ایک ہی طرح کا ہے، کسبت، لیکن جب ہم لہا کہتے ہیں لام ہم حرف جر لے کے آتے ہیں تو وہ حق میں ہے، اور جب ہم علی حرف جر لے کے آتے ہیں تو وہ اس کے مخالف ہے۔ قرآن بڑا وسیع ہے واللہ، یقین کریں یہ جو حروف ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ، ان کے چلنے کے ساتھ ہی پورے کا پورا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے اچھے اعمال کیے، جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اسی پر ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا یعنی جو اس نے برے عمل کیے۔ مومنین کیا کہتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما، اس بات پر نسینا کہ ہم جو کوئی بھول جائیں، او اخطانا یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ یا اللہ ہم اگر بھول چوک میں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی غلطی سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہم سے ہو جاتا ہے، یا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد فرمایا ربنا اے ہمارے رب، یہ ایمان والے بات کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل ہم پر مت ڈال، علینا ہمارے اوپر، اس طرح بوجھ، کما جیسے کہ حملتا ہو تو نے ڈالا وہ بوجھ، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ یعنی ہم سے پہلے جو یہودی تھے، آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے اوپر جو زکوٰۃ کی فیصد تھی وہ 4% تھی، ہمیں 2.5% کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے وہ مال غنیمت نہیں کھا سکتے تھے، ہمیں مال غنیمت کھانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا کرے اگر ان کے کپڑوں کو پیشاب لگ جاتا کسی جگہ پہ تو وہ کپڑا ان کو کاٹنا پڑتا، ہمیں کہا کہ نہیں تم نے کپڑا کاٹنا نہیں ہے، اس کو دھو لو، بات ختم ہوئی۔ اگر لڑکی پیشاب کرے تو اس کو دھو لو، اگر لڑکا پیشاب کرے چھوٹا تو اس کو چھینٹے مار کے صاف کر لو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں، دیت کا معاملہ ان کے اندر نہیں تھا، قصاص ہی لیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ مومنین یہ بات کر رہے ہیں اللہ
جو تو نے ان کے اوپر بوجھ ڈالے تھے نا ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا تو نہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال ایسا بوجھ ما لا طاقت لنا به جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ما جس کی لا طاقت لنا ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں ہے بھی اس کی، یعنی جس چیز کی ہم اللہ طاقت نہیں نہ رکھتے تو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال. اس کے بعد فرمایا واعف عنا، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کرنے والا معاملہ فرما. واغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ورحمنا، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولا و مددگار ہے، یا اللہ تو ہمارا والی ہے. فانصرنا، ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافروں پر، کافر قوم پر ہماری مدد فرما. یہ والی آیات اور کچھ اس طرح کی آیات کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے موقع پہ پڑھا کرتے تھے، غزوہ خندق کے موقع پہ، غزوہ بدر کے موقع پہ اور دیگر غزوات کے موقع پہ. اور ان آیات کے آخر پہ جا کے آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کو مکمل کرنے کے بعد آمین کہا کرتے تھے. اسی طرح سے یہ جو آخری دو آیات ہیں ان کی فضیلت بھی سن لیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے یہ والی دو آیات سورۃ البقرہ کی جو دو آیات ہیں یہ تلاوت کر کے سوتا ہے، فرمایا کفتاہ، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی اس کو نہ شیطان چھو سکتا ہے، نہ اس کو ڈرونے خواب آ سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں اتنی بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس رات میں اگر اس آدمی کے اوپر کسی بندے نے جادو کروا دیا تو اس بندے کے اوپر وہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا جس نے یہ دو آیتیں رات کو تلاوت کر کے اپنی جو یہ دو آیتیں تلاوت کر کے سوتا ہے. تو لہٰذا ان دو آیات کو یاد بھی کریں، خود بھی یاد کریں، اور جو بچے چھوٹے ہیں اگر وہ یاد کر سکتے ہیں ان کو یاد کروائیں، وگرنہ رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کو پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم ضرور کر دیا کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں سورۃ آل عمران کی طرف. سورہ آل عمران کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے. یہ مدنی صورت ہے اور جس کی تمام آیات ہجرت مدینہ کے بعد وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ہیں. میں آپ کو اتنا شارٹلی بتا دوں سورۃ آل عمران کا جو بیسک تھیم ہے. دیکھیں اسلام کے مخاطب تین طرح کے لوگ تھے. نمبر ایک مشرکین، نمبر دو یہودی اور نمبر تین عیسائی. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح منافقین بھی آ گئے، یعنی منافقین یہ کفار میں ایک طرح سے شامل ہو گئے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین منافقین کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا طرز عمل اور ان کا رویہ انبیاء کے ساتھ کیسا تھا اس کو ذکر کیا ہے. اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کا طرز عمل اور رویہ انبیاء کے ساتھ کیسا تھا وہ بیان کیا. یہ بیسک تھیم ہے. اس کے علاوہ غزوہ بدر کے حوالے سے اس کے اندر آپ کو باتیں ملیں گی، اس طرح عقائد، اچھے اخلاقیات اور کچھ اور اس طرح کی جو جتنے بھی کچھ عبادات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اندر آپ کو ملیں گی. اور اس طرح سے متقین کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے آخر میں جا کے بیان کی ہیں. بڑی زبردست آیات ہیں وہ آخر والی، وہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل طور پہ پڑھیں گے. تو ہم سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم. حروف مقطعات، یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حروف مقطعات کا ترجمہ ہم لوگ نہیں کرتے. واللہ اعلم بمرادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کا معنی مراد جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی الہ ہے، الحی وہ حی ہے، القیوم وہ قائم بالذات ہے. اور اسی طرح سے قیوم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے. جو ذات قائم بالذات ہوگی نا وہی چیزوں کو قائم رکھے گی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہ ہوتا نا تو یہ سورج آپ کا کب سے زمین پہ آ چکا ہوتا، یہ چاند نے نکلنا بند کر دیا ہوتا، ہماری زمین پھٹ چکی ہوتی. یعنی یہ سارا جتنا بھی ہمارے کائنات کا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا دھرم برم ہو جاتا. یہ کیوں قائم ہے؟ کیونکہ اللہ قیوم ہے، اللہ اس کو تھامے ہوئے ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تھامے ہوئے ہے، اس کو چلا رہا ہے، وہ ذات خود قائم بالذات ہے، تو اسی سے متعلق یا اس کے تصرف میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اپنی اپنی جگہ پہ قائم دائم ہیں. تو لہٰذا اللہ قیوم ہے، وہ قائم بالذات بھی ہے اور چیزوں کو قائم رکھے ہوئے بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں نزل نازل کیا علیہ کا آپ پر الکتاب کتاب کو، اس نے نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا
آپ پر الکتاب کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی وانزل اور اس نے نازل کیا تورات کو والانجیل اور انجیل کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا اور اس طرح سے صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحائف تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ فرماتے ہیں من قبل اس سے پہلے ہدن ہدایت تھی للناس لوگوں کے لیے وانزل اور نازل کیا اس نے فرقان کو یعنی قرآن مجید کو. یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا, آج میں دوبارہ یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں نا ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے, لیکن آج جس کیفیت میں ہمارے سامنے وہ کتابیں موجود ہیں وہ ایمان لانے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ تحریف شدہ ایڈیشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کتابیں اٹھا لی یا ان کو گم کر دیا, وہ اللہ کی حکمت ہے. ہم کتابوں پہ ایمان لائیں گے کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام پہ صحف نازل ہوئے, تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی جن کا ہمیں علم نہیں ہے ہم سب پہ ایمان لے کے آئے, ہم ایمان لائیں گے. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ابھی جو میرے پاس یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے, میں نے اپنے ریسرچ کے لیے کتاب مقدس منگوائی ہے, واللہ یقین کریں اتنی مشکل ہے سمجھ ہی نہیں آتی. میں نے چند مسائل تلاش کرنے تھے, میرا یعنی دماغ کھپ گیا کہ میں کیسے اس میں سے مسائل تلاش کروں, اتنی مشکل کتاب, اعوذ باللہ. تو یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یہ نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے, یہ والی وہ کتاب تورات یا انجیل نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی تھی. ہم اجمالی ایمان تو لائیں گے لیکن ان کو دیکھ کے ہوئے ایمان نہیں لائیں گے. اور اس طرح سے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ پہلی کتابوں پہ ایمان لانے میں اور قرآن مجید کی ایمان لانے میں چند فرق ہیں. ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں, جبکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا. پہلی ساری کی ساری کتابیں لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئیں, قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں ہوا. پہلی ساری کی ساری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی, لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ ہماری آیات کے ساتھ لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت ترین عذاب ہے. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی عزیز وہ غالب ہے, ذو انتقام اور انتقام لینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے, اس کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا. تو یہ فرقان ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ باذن اللہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفا کوئی چیز مخفی نہیں ہے علیہ اس پر شیء کچھ بھی, اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے, فی الارض زمین میں, ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. ایون کہ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کے پیروں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اتنی بڑی جو ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آج کوئی بندہ یعنی ایسا بندہ, میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا نقطہ لگا کے آپ کو بات بتا دوں, اگر آپ کے حلقہ احباب میں کوئی ایسا بندہ ہو یا آپ خود اپنے بارے میں یہ بات محسوس کریں تو یہ آیت آپ کے لیے بہت بڑی زبردست ایک موٹیویشن ہے. یاد رکھیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. تنہائی میں کوئی ایسا ان کے پاس کوئی گناہ ہوتا ہے, وہ بیچارے جان بھی چھڑوانا چاہتے ہیں. ایون میرے پاس بھی ایک سوال آیا کسی ساتھی کا کہ تنہائی میں کیے جانے والے جو گناہ ہوتے ہیں استاد جی بتائیں اس میں سے اس سے ہم کیسے جان چھڑوائیں, کیسے اپنے آپ کو روکا جائے. اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے نا وہ یہ والی آیت اس بندے کو یاد کرنی چاہیے, ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ پہلی آیت ہے ایسے بندے کے لیے جو بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور وہ اپنے اس گناہ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے. میں آپ کو یہ علاج بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں. پہلی آیت یہ ہے کہ وہ اس آیت کو اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ یاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آیت نمبر 1. آیت نمبر 2 وہ یاد کرے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ کوئی بندہ اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا, کوئی عمل نہیں کرتا, وہ عمل زمین پہ بعد میں گرتا ہے, وہ عمل ہوا میں معلق بعد میں ہوتا ہے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ فرشتے اس کو اٹھا کے اپنے صحیفوں کے اندر بند کر لیتے ہیں, اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ دوسری آیت. تیسری آیت اس بندے کو یاد کرنی چاہیے, یستخفون من الناس
ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کہ یہ والی جو آیت ہے نا یہ انسان کو شرم دلوانے کے لیے، اللہ کہتے ہیں یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے، وهو معهم، وہ تو ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ ایسی باتوں میں رات بسر کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی باتیں نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی میں وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں ایسے بندے کو یاد کر لینی چاہیے۔ پہلی آیت ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ نمبر 2 ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس آیت کا معنی مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور تیسری آیت یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ تو یہ آپ کو ایک میں نے علاج دیا ہے۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ اگلی بات بیان کر رہے ہیں، یعنی پہلے تو یہ اللہ نے کہا نا کہ کوئی بھی چیز اس پہ مخفی نہیں ہے، واللہ یہ اگلی بڑی مزے کی آیت آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہ ذات، ہوا وہ یعنی اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، یصورکم، وہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، اللہ اکبر کبیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یصورکم، اللہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، یعنی بڑے پیار سے کسی کی تصویر بنانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا سیلفی لینی ہے، یہ سیلفی لینی ہے جی، فوٹو بنانی ہے، ایک خوبصورت منظر قید کر لینا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہ ذات، یصورکم، وہ تمہاری منظر کشی کرتا ہے، وہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، وہ تمہاری تصویر بنا لیتا ہے، کہاں پہ بناتا ہے؟ فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی وہ ذات جس پہ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی تصویر بنا دیتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے زیادہ اندھیرے والی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تو وہاں پہ موجود انسان کو مختلف مراحل میں گزار کے اس خوبصورت قسم کی اس کی تصویر بناتا ہے، خوبصورت قسم کی اس کی شکل بناتا ہے، فی الارحام، پیٹوں میں، کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے تصویر بنا دیتا ہے۔ آج دنیا میں اربوں لوگ موجود ہیں، اور آپ اندازہ کریں، قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے، کہ اربوں لوگوں میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو 100% ایک دوسرے کے ساتھ اس کی تصویر ملتی ہو، 100% تصویر کسی بندے کی دوسرے کے ساتھ ملتی ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان لانے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، یہ ہمارے تھمب امپریشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ کسی کمپنی کو کہیں نا کہ جی آپ نے ہر سال ماڈل لانچ کرنا ہے، اور ماڈل ایسا ہونا چاہیے جو پچھلے ماڈل سے 100% ہٹ کے ہو، کوئی دنیا کی کمپنی ایسا کام نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی کمپنی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اربوں کروڑوں اربوں لوگ اس وقت موجود ہیں، اور پتہ نہیں کھربوں لوگ قیامت تک آئیں گے، اور کھربوں لوگ ہم سے پہلے گزر گئے، کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی 100%۔ کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا، وہی ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری صفات یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ مصور ہے، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ رحم پورا کر کے وہ پورے بچے کو باہر نکال دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے وہ رحم چھوٹا کر کے اس بچے کو بغیر مکمل کیے ہی باہر نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے، اس کے کاموں میں کوئی بندہ نہیں دخل اندازی کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں بات بیان کرنے فرمایا هو الذی، وہ ذات ہے، انزلہ، اس نے نازل کیا، علیہ کا آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ، اس میں سے، آیات، وہ جو کتاب ہے، منہ، اس میں، آیات ہیں، محکمات، یعنی پختہ آیات ہیں، ہن ام الکتاب، محکمات کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ان جیسی کوئی آیات بنا سکتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی بندہ رد و بدل کر سکتا ہے، پختہ آیات ہیں، ہن، وہ ان میں سے، یعنی بعض ام الکتابی، یعنی ام الکتاب کہتے ہیں واضح کتاب، ام الکتاب کہا گیا ایسی آیات کو جو واضح ہوں، یعنی جن کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی قوم کو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ٹھیک ہے جی، فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، وغیرہ وغیرہ، ان کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ اس کے بعد فرمایا وَأُخَرُ، اور چند ہیں، متشابہات، جو متشابہات ہیں، یعنی متشابہات کون سی آیت ہے؟ الف لام میم، یہ متشابہ، ہمیں کیا پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، ہمیں کیا پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ متشابہات اللہ نے فرمایا بڑی تھوڑی سی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نا انسانی رویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا
فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے زیغن ٹیڑھا پن، جن کے دلوں کے اندر نا خباثت چھپی ہوئی ہے، فیتبعون وہ پیروی کرتے ہیں ما اس چیز کی تشابہ جو متشابہ ہیں، یعنی وہ متشابہ آیات کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ منہ اس سے ابتغاء وہ چاہتے ہیں الفتنہ، وابتغاء اور چاہتے ہیں تعویلہ اس کی تعویل کرنا۔ دیکھیں یاد رکھیں قرآن مجید کی 95% آیات محکمات ہیں، وہ ام الکتاب ہیں، واضح آیات ہیں۔ ان واضح آیات کے احکامات کے اوپر عمل درآمد چھوڑ کے کوئی بندہ چند جو متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے لگنا شروع ہو جائے، یا جن کا مطلب ہمارے لیے تھوڑا تلاش کرنا مشکل ہے ان کے پیچھے لگنا شروع ہو جائے، تو ایسا بندہ کبھی بھی وہ مصلح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا مقصد کیا ہے؟ وابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، وہ فتنہ کرنے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے، یا ان کی اپنی مرضی کی تعویل کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وما یعلم تاویلہ، وما اور نہیں یعلم جانتا ہے تاویلہ اس کی تعویل، یا ان کا مقصد الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی تعویل کو، ان کی تفسیر کو، ان کے مقصد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی فتنہ تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا جو بھی ہوں، ان کا اصل میں جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ جان بوجھ کے ایسی آیات کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں پریشانی پیدا کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہمیشہ آنکھیں بند کر کے ایسے رکھتا ہے اپنی، وہ کہتا ہے آمنا و صدقنا، اس کھوپڑی میں بات آئی ہے یہ نہیں آئی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری عقل تو کل کے بارے میں صحیح طرح نہیں جانچ سکتی، پرسوں کے بارے میں صحیح طرح نہیں سوچ سکتی، تو میں اللہ تعالیٰ کی وہ بات عین ممکن ہے وہ بات آپ کے معاشرے کے لیے نہ ہو، وہ آپ کے بعد آنے والوں کے لیے ہو۔ میں آپ کو صرف چند ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن جتنا میں آپ کا ٹائم بچاتا ہوں آج تھوڑا سا اگر زیادہ بھی چلا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں اس میں چند ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہماری عقل جو ہے نا وہ بڑے چھوٹے سے دائرے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جوتا پہن کے نہ چلو، یعنی ایک جوتا تم نے اتارا ہو ایک پاؤں سے اور دوسرا جوتا پہنا ہو، ایسے نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہ بات اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ہماری طرح کے ہوتے تو کہتے جی ہمیں لاجکس پیش کریں، آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ 1400 سال بعد آج میڈیکل سائنس اس حدیث کو پروو کرتی ہے کہ اگر انسان ایک جوتا پہن کے اور ایک اتار کے چلتا ہے تو اس کا باڈی سٹرکچر خراب ہو جاتا ہے، اس کے گرنے کا خطرہ ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس حدیث کے اندر سے حکمت نکل آئی، میڈیکل سائنس نے پروو کر دیا۔ ہم سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں میں مت بیٹھو، شیطان کی طرح یہ بیٹھنا ہے، شیطان آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں میں بیٹھتا ہے۔ اب اس دور کے صحابہ کرام مان لیا انہوں نے، وہ ہماری طرح کے ہوتے کہتے جی ہمیں لاجک پیش کرو۔ میڈیکل سائنس آج آپ کے پروف کر رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ آدھا دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں بیٹھے گا تو اس کا بلڈ پریشر چینج ہو جاتا ہے، اس کا جو دھوپ والا بلڈ پریشر ہے وہ تیز ہوگا، اور اگر اس کا چھاؤں والا بلڈ پریشر والا جو حصہ ہے وہ لو ہو جائے گا، جس وجہ سے اس کو برین ہیمریج تک ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ تو بہت ساری ایسی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جو اس دور کے اندر میڈیکل سائنس کی وہ ترقی کے ساتھ ثابت نہیں ہو رہی تھی، وہ آج میڈیکل سائنس پروو کر رہی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عقل سلیم کے اندر ہر بات آج ہی جانی چاہیے، تھوڑا ٹھنڈ رکھیں، تھوڑا صبر کریں، آپ کو یا تو ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی، یا وہ آپ کے معاشرے میں سمجھنے کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے بعد کے معاشرے میں سمجھنے کے لیے ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی عقل کے اوپر 100% انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کا دائرہ بڑا محدود رکھا ہے۔ اب ان آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کرنے فرمایا والراسخون فی العلم، والراسخون اور راسخ فی العلم جو جن کو علم کے اندر اللہ نے رسوخ دیا ہے، وہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، نہیں سمجھ آئی نہ صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ کی ان آیات پہ ایمان لائے، بات ختم ہوئی، آمنا بھی ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ کل ہر چیز من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکروا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے لوگ۔ عقل والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ کے اپنا عمل خراب کرنا نہیں شروع کر دیتے۔ عقل والے لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے ام الکتاب جو اتنی ساری بیان کی ہیں ان کے اوپر تو عمل کر لیں،
ابھی تو ان کے اوپر عمل پورا نہیں ہو رہا اور متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کو ایسے بہت سارے بندے ملیں گے, لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رویہ پہلے ہی ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہوا ہے. اس کے بعد جو مومنین ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ, یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. مومنین کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ, نہ تو پھیر, قلوبنا, ہمارے دلوں کو, بعد, اس کے بعد, اذ ہدیتنا, جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے نا, تو ہمارے دلوں کو پھیرنا مت. وہب لنا, اور ہمیں عطا کر, من لدنک, اپنی طرف سے, رحمتن, رحمت, انکا, بے شک تو, انتا, اللہ تو ہے, الوہاب, عطا کرنے والا, دینے والا. یا اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں رحمتیں عطا فرما. اس کے بعد آخری پیج ہمارے پاس آ گیا, راسخین کی دعائیں دوبارہ آ گئی ہیں. کافرین کو فائدہ نہیں ہے, 2 جماعتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور 6 چیزوں کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اسی طرح راسخون یہ بات بھی کرتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, انکا, بے شک تو, جامع, جمع کرنے والا ہے, الناس, لوگوں کو, لیوم, جامع الناس, لوگوں کو جمع کرنے والا ہے, لیوم, ایسے دن پر, لا ریب فیہ, جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یخلف, وہ نہیں مخالفت کرتا, المیعاد, اپنے وعدے کی. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اللہ تم لوگوں کو جمع بھی کرے گا, نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ بھی دیا جائے گا, برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا بھی دی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں, ان الذین, بے شک وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا, لن تغنیا, نہیں فائدہ دے گا یا نہیں غنی کرے گا, عنہم, ان سے, اموالہم, ان کا مال, ان کا مال ان کو غنی نہیں کرے گا, ولا اولادہم, اور نہ ہی ان کی اولادیں ان کو غنی کریں گی یا بچا سکیں گی, من اللہ, اللہ سے, شیئن, کچھ بھی. دیکھیں, انسان کا مال یا اولاد یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی, الا کہ وہ مال جو اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا, وہ اولاد جس کو اس نے دین کے اوپر لگا دیا. یہ 2 چیزیں ہیں جو اس کو فائدہ دیں گی, اس کے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. یہ جو اولاد, اللہ نے فرمایا, انما اموالکم اولادکم فتنہ, تمہارا مال, تمہاری اولاد, دونوں تمہارے لیے آزمائش ہیں. واللہ یقین کریں کہ جو مال اور اولاد ہے نا, یہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے اور وہ اس کو صحیح راستے پہ لگا دے, تو اس سے بڑھ کر نعمت دنیا کی کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں اور انسان بگڑ جائے یا ان کو بگاڑ دے, تو اس سے بڑھ کر مصیبت اور پریشانی انسان کے لیے کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو صحیح جگہ انویسٹ کر دیا, تو آپ دنیا سے چلے بھی جائیں, آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ آپ کے کام آتی رہیں گی. اور اگر آپ نے ان کو بری جگہ انویسٹمنٹ کر دی ان کی بری جگہ پہ, تو آپ دنیا سے جائیں گے اور آپ کے جانے کے ساتھ آپ کی پیچھے سے برائیاں بھی چلتی جائیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں, وَأُولَٰئِکَ, اور یہی ہیں, ہم جو, وقود, ایندھن ہے, النار, آگ کا, یہ آگ کا ایندھن ہے, کدأب آل فرعون, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل فرعون کے بارے میں بات بیان کر رہے ہیں کہ آل فرعون کا انجام کیا ہوا, والذین, اور ان لوگوں کا, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے. یعنی یہ مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں آیات اور چیزیں نازل ہوئیں کہ تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو. جب یعنی جنگ بدر ہوئی نا, جنگ بدر میں مشرکین کو نقصان ہوا, ان کو شکست ہوئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا یہودیوں کو تھوڑا سا سمجھایا کہ تم نا ذرا اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ. تو انہوں نے آگے سے شیخی بکھیرنا شروع کر دی, کہنے لگے وہ تو مکے کے لوگ تھے, وہ تو جاہل لوگ تھے, ان کو نہ لڑنے کا پتہ تھا, نہ لڑنے کا فن آتا تھا, وہ تو ان پڑھ لوگ تھے, ہمیں بڑا کچھ پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ تم نے اپنے سے پہلے آل فرعون کو نہیں دیکھا, اور آل فرعون سے پہلے جو پہلی امتیں تھیں, بڑے بڑے عاد اور سمود اور نوح علیہ السلام کی قومیں, اور بڑی بڑی جو قومیں شعیب علیہ السلام کی گزر کے گئی ہیں, تمہارے سامنے موجود ہیں, ان کے آثار بھی اور ان کے دلائل بھی. اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کو ختم کر دیا. کذبوا, انہوں نے جھٹلایا, بھی آیاتنا, ہماری نشانیوں کو, فاخذہم اللہ, تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے, واللہ, اور اللہ تعالیٰ, شدید العقاب, وہ سخت عذاب دینے والا ہے, سخت پکڑ والا ہے. قل, کہہ دیجئے, کن کو کہہ دیجئے, یہودیوں کو, قل, کہہ دیجئے, للذین, ان لوگوں کو, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, ستغلبون, ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے, تمہارے اوپر اسلام کا غلبہ آ جائے گا, مسلمان تمہارے اوپر غالب ہو جائیں گے. وتحشرون, صرف تغلبون نہیں کہا, تغلبون تم مغلوب ہوگے, وتحشرون, اور تم جمع کیے جاؤ گے, کہاں پہ, الی جہنم, اللہ تمہیں جہنم میں جمع کرے گا. وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لہٰذا یہ زیادہ شیخیاں ویخیاں بکھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تاریخ نے یہ بات دیکھی ہے کہ جیسے غزوہ بدر میں پڑے ہوئے مشرکین مکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں کہی تھی کہ تم مجھ پہ ایمان لے آؤ, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر کے مدینہ منورہ کو پاک کیا گیا.
مدینہ منورہ سے ان سارے کے سارے یہود کے قبائل کو نکالا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو جماعتوں کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے آیت النشانی، فی فئتین دو گروہوں کے بارے میں، التقاتا جب وہ دونوں آپس میں ملے، دو گروہ جب آپس میں ملے، فئتن تقاتلو ایک گروہ تھا، فئتن گروہ تھا، تقاتلو وہ جہاد کر رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا، فی سبیل اللہ غلبہ دین کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہا تھا، وَأُخْرَى اور دوسرا کافرتن وہ کافر تھا، یرونہم وہ جو کافر تھے نا، یرونہم وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم ان کی مثل سے، رأی العین یعنی دوہرا کر کے ان کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنگ بدر ہوئی تو مسلمانوں کی جو صفیں تھیں نا وہ اس طرح سے بنائی تھیں کہ کافروں کو وہ مسلمان ڈبل نظر آ رہے تھے، ایک کے بدلے میں دو دو بندے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ اس بارے میں یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یؤید وہ تائید کرتا ہے بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، انا بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار عقل والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ ساری آیات کا مقصد یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ظاہری اسباب کے اوپر بعض اوقات دیکھتا ہے کہ جی میرے پاس بڑا مال و اسباب ہے، میرے پاس پتہ نہیں کون کون سے بم موجود ہیں، میرے پاس پتہ نہیں کون کون سے آلات حرب موجود ہیں، میرے پاس آلات یعنی جنگ موجود ہیں، سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری اسباب، اللہ کے ہاں جو ظاہری اسباب ہیں نا یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ چند لوگوں سے، یہ 313 لوگ تھے اور 1000 کے لشکر کو انہوں نے تہ و تیغ کر کے رکھ دیا، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جب لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، معاملات کو صاف رکھنے والے، لوگوں پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنے والے ہوتے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو غالب کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اب آپ دیکھیں اگلی جو ہمارے پاس آیات آ رہی ہیں نا یہ اس سے ریلیٹ ہو رہی ہیں۔ کیسے ریلیٹ ہو رہی ہیں کہ پیچھے جذبہ جہاد دکھایا گیا، چند لوگوں کو بہت سارے لشکر کے اوپر غالب کر دیا گیا، وجہ کیا تھی کہ وہ شاید ان خواہشات سے بڑا دور تھے، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی تھی۔ ہمارا آج مقصد ہو گیا دنیاوی خواہشات، دنیاوی جاہ و جلال، لہٰذا آہستہ آہستہ مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا زینا مزین کیا گیا ہے للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت کو، من النساء خواتین سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانوں سے، المقنطرہ زیورات کے خزانے، ٹھیک ہے جی، من الذہب سونے سے، والفضہ اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑوں سے، المسومہ جو یعنی نشان زدہ گھوڑے، نشان زدہ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ برانڈڈ گھوڑے، ٹھیک ہے جی، والانعام اور چوپایوں سے، والحرث اور کھیتیوں سے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں جس کی خواہشات یا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، خواتین کو پسند کرتا ہے، اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں وہ ان کو پسند کرتا ہے، سونے چاندی کے زیورات کو جمع کرنا وہ پسند کرتا ہے۔ پھر والخیل المسومہ، اس کی میں نا ایک تشریح اس طرح سے کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ نے تو بے شک یہاں پہ خیل کہا ہے نا، لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں نا تو برانڈڈ سواریاں، برانڈ والی سواری مجھے چاہیے، رولز رائس چاہیے، مرسڈیز چاہیے، بی ایم ڈبلیو چاہیے، وہ سواریاں جو نشان زدہ ہیں، نشان یعنی کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تشریح یہاں پہ کی ہے، بات بیان کی ہے، مسومہ نشان زدہ گھوڑے۔ نشان زدہ گھوڑا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک گھوڑا ایسا ہوتا ہے جس کے ماتھے کے اوپر نا ایک خاص قسم کا نشان ہوتا ہے، یعنی وہ پورے کا پورا کالے رنگ کا گھوڑا ہوگا اور اس کے ماتھے کے اوپر سفید رنگ کا نشان ہوگا، یا اس کی جو پاؤں ہوں گے وہ پاؤں سفید ہوں گے چاروں پاؤں اور ماتھے کے اوپر نشان ہوگا۔ ایسے گھوڑے کی قیمت عرب کے ہاں سب سے زیادہ لگائی جاتی تھی، برانڈڈ گھوڑا۔ تو آج کے دور کی بات کریں، برانڈڈ گاڑیاں، والانعام چوپائے بہترین قسم کے جانور ہم رکھنا پسند کرتے ہیں، والحرث کھیتی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک یہ متاع فائدہ ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے جی، دنیا کی زندگی کا یہ فائدہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس ہے حسن المآب بہترین ٹھکانہ۔ اب یہ دنیا کی زندگی کی باتیں شاتیں کرنے کے بعد نا حقیقی زندگی کی طرف بات بیان ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اؤنبئکم کیا میں تم کو خبر نہ دوں، بخیر بہترین چیز کی، من ذالکم جو اس سے بہتر ہے،
وہ کیا ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے ہے وہ، اتقوا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، اللہ کے پاس وہ ان کا موجود ہے، جنات، باغات، کیسے خوبصورت باغات ہیں، وہ شیشوں کے باغات ہوں گے، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتیہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ انسان کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا، تھوڑا تصور کی دنیا میں جائیں کہ میرے پاس ایک کھجوروں کا باغ موجود ہے، میں اس باغ کے اندر آتا ہوں تو اس باغ کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہیں اور مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت سین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وازواج، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاک بیویاں، یعنی حوروں کے بارے میں بعض یعنی ایسے بھی آتا ہے کہ اگر وہ پانی پی رہی ہوگی تو اس کا یہ جو نرگٹ ہے اس میں سے پانی نیچے گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ ایسی خوبصورت خواتین عطا کرے گا مومنوں کو۔ ورضوان، اور سب سے بڑھ کر جو جنت کی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ ساری نعمتیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں، سب سے بڑھ کر جنت کی نعمت اللہ کی رضا، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہے، کہ مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے۔ ورضوان، اللہ کی رضامندی ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر ہمارا سبق اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہوا۔ جو بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باتیں صحیح ہیں وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر میرے منہ سے کوئی کلمہ ایسا نکل گیا جو صحیح نہیں ہے تو وہ میرے نفس کی طرف سے ہے یا وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ ابھی ہم آپ کے کچھ سوال جواب لے لیتے ہیں، اگر آپ کے کچھ سوال جواب ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو مکمل کریں گے۔